اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ سورہ یونس سے، اور یہاں سورہ توبہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی 7 طوائل 7 طویل ترین صورتیں ہم مکمل کر چکے ہیں، جن 7 صورتوں میں سے 2 صورتیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں تھیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، اور باقی جو صورتیں ہم نے پڑھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ ساری کی ساری مدنی صورتیں تھیں، اور ہم مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کو اور ان صورتوں کے مزاج میں جو بنیادی فرق ہے اس کو بھی اب الحمدللہ سمجھ چکے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا جو بیسک مضمون ہے وہ توحید ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، اور کفار کے جو سوالات اور جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اور مدنی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ مدنی صورتوں میں چونکہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ پھل پھول رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور اس اضافے کی وجہ سے ایمان والوں میں کچھ نفاق والے بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ جو نفاق والے لوگ ہیں یہ مدینہ منورہ میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں، مکہ میں یا تو مومن تھے یا کافر تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت بھی تھا، اور یوں مکی جو صورتیں ہیں انہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو مکے کا پورا جو ماحول اور وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں سے اس وقت واسطہ تھا وہ بڑے سخت، بڑے ظالم، بڑے جابر اور مشرک لوگ تھے، وہ ہر طرح سے توحید کی اس شمع رسالت کو گل کرنے کے در پہ تھے۔ لیکن میرے رب نے کیا ہے کہ قرآن کریم میں بارہا جو آیات اتاری وہ توحید، رسالت، دین ابراہیمی کی جو حقانیت ہے اس کے اوپر وہ آیات تھیں۔ پرانی اقوام کے قصے سنا کر ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بڑی مشفقانہ انداز میں وحی نازل فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ لوگ اللہ کی توحید کے اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جو ہم مکی صورتوں میں پڑھتے ہیں، اور مدنی صورتوں کے مزاج کو بھی ہم بہت اچھا سا سورہ توبہ پڑھنے تک سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ یونس کا، اور سورہ یونس جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مکی صورت ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کے بھی جوڑے ہیں، اور سورہ یونس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ ہود کے ساتھ ہے۔ سورہ ہود سورہ یونس کے بعد ہم انشاءاللہ سے پڑھیں گے، وہ بھی مکی صورت ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کا۔ سورہ یونس میں ہم اگر مضامین کو دیکھیں تو یہاں پر کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، اور سورت کا آغاز ہی ان جوابات سے ہو رہا ہے جو کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تھے۔ اور سورہ توبہ کو دیکھیں تو سورہ توبہ کا اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے اوصاف پر ہوتا ہے، اور آگے سورہ یونس کا جو آغاز ہے وہ ان اعتراضات کے جوابات پر ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور سورہ یونس کے مضامین جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے تو یہاں ان مضامین میں ہمیں وہی سب کچھ ماحول جو ہے وہ ملے گا جو مکی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو سورہ یونس قرآن کریم کی 10ویں صورت ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، 11 رکوع پر مشتمل ہے، 110 آیات ہیں اس صورت کی، اور اس صورت کا نام پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے مبارک تذکرے سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت، وحی اور آخرت جیسے بنیادی عقائد کو دلائل اور مشفقانہ انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور حضرت
یونس علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں موجود ہے، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اب ہم سورہ یونس کا آغاز کریں گے، اور سورہ یونس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یہ آیات حکمت والی کتاب کی ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب لوگوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائیں انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا بدلہ ملے گا۔ کفار کہتے ہیں یہ شخص تو صریحاً جادوگر ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے کہ پیچھے جتنی صورتیں ہم نے پڑھی جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے تھے وہاں پر آیت مکمل ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام را آگے آیت مکمل نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ہی اسی آیت میں ہی سورت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی اتارا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح لکھوایا اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچ گیا۔ اور حروف مقطعات کے حقیقی اور اصلی معنی میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ میرے رب کے کوڈز ہیں، اور میرا رب یہ کوڈز، یہ راز اپنے خاص بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے، اپنے خاص نبیوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے، یہ رب جانے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حقیقی معنی جانے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف جو تفاسیر میں لکھا ہے وہ ایک تفسیر ہے، ایک رائے ہے۔ حقیقی معنی اس کے جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کہیں پر نہیں ملتے بیان کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے آغاز کرتے ہیں اس سورت کا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس قرآن کی ہیں جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کن کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ تک جب وحی پہنچتی تھی، اللہ کے کتاب کی آیات پہنچتی تھی تو وہ اعتراضات کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو خود لکھ کے لے آئے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کی آیتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان کے پاس ایک شخص کو وحی دے کر بھیجا۔ وہ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجنا ہی تھا تو ایک انسان کو کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو یہ ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا گیا کہ سوالیہ انداز ہے اللہ کا کہ کیا اس بات سے ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ہم نے ایک شخص کو وحی دے کر بھیجا جو سب آدمیوں کو ڈرائے
اور جو ایمان لے کے آئیں انہیں خوشخبری سنائے کہ انہیں ان کے رب کے پاس پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایمان لانا واقعتاً بہت مشکل تھا، اور آج بھی ہم دیکھیں تو آج ہم کلمہ گو تو ہیں، ہم مسلمان گھروں میں تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس ایمان کی جو حقیقی معنوں میں حفاظت ہے اور اس پر قائم رہنا جو ہے وہ آج بھی بڑا مشکل ہے۔ ایمان پر پوری کا پورا اپنے قلب و جان کے ساتھ قائم رہنا یہ بہت مشکل امر ہے، اور اس مشکل میں سے جب ایک مومن گزرتا ہے، ایک ایمان والا گزرتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے حال سے آگاہ ہوں، میں اس کو ان مشکلات کو جو وہ فیس کر رہا ہے اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ اور کافروں نے کیا کہا؟ اور کافروں نے کہا کہ یہ تو کوئی کھلا جادوگر ہے، صریحا جادو ہے یہ۔ اور یہی بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہی لے کر آئے تھے فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے بھی تو معجزات کو دیکھ کر یہی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا عصا پھینکا تھا، وہ تو ایک نبوت کا معجزہ تھا، اور اس معجزے کو دیکھ کر اس فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک جادو ہے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی آیات وہاں مکہ مکرمہ میں پڑھی جاتی تھی تو لوگ جو تھے وہ مبہوت ہو جاتے تھے، لوگ اس سحر میں گرفتار ہو جاتے تھے، اور جو سنتا تھا قرآن وہ اس کی حقانیت پر یقین کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب میلہ بھی لگا کرتا تھا وہاں پر تو دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، اور کفار کا کیا کام تھا کہ وہ لوگوں میں گھس گھس کے ان مہمانوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سن لینا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ کلام پاک سن لیتا تھا اس کے دل پر یہ کلام اثر کرتا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کو جو خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھنے والے قاری ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو قرآن دل تو کیا قلب و روح کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا انسان پر اثر ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم کو سننے سے ہماری جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہاں ہماری روح جو ہے وہ بھی ایک قوت پکڑتی ہے، نئی انرجی ہماری روح کو ملتی ہے اس قرآن کریم کو سننے کے بعد۔ اور تو یہ اعتراض نبیوں کے اوپر ہر دور میں ہوتے رہے، جب بھی کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے تو جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اعتراض کیے، انگلیاں اٹھانے والوں نے انگلیاں اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیوٹی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آخرت سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور لوگوں کو بلا رہے ہیں حق کی طرف، سچ کی طرف۔ کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی؟ ان کے اعتراض کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، اور پیغمبر کی یہاں خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور جو ایمان لائیں گے ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے انہیں خوشخبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا بدلہ ملے گا۔ کافر کہتے ہیں یہ شخص صریح جادوگر ہے، اور میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ ایمان لانا اور پھر اس پر قائم رہنا یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے نفس کی قربانی دی جاتی ہے۔ جب لا کہہ دیا تو سارے کے سارے بت توڑنے پڑتے ہیں، اور یہ بت جب من کے اندر ٹوٹتے ہیں تو آسان نہیں ہوتے۔ جہاں باہر بتوں کی پوجا سے منع کیا جاتا ہے، وہاں دل کے اندر بھی صرف اور صرف کس کی حکمرانی ہوتی ہے؟ اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے، وحدہ لا شریک کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر من کے اندر بھی کوئی نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِینٌ، کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صریحاً جادوگر ہے۔ جب کفار کے پاس کوئی دلیل نہ رہی جس سے وہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے سے انکار کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تردید کر سکیں، تو ناچار اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ باندھا۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر عرش پر متمکن ہوا، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے، یعنی کوئی بھی شفاعت کرنے والا اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، سو تم عبادت کرو اس کی، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے۔ آج تک کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا نا۔ تو صرف اور صرف میرا رب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، اور میں نے یہ زمین و آسمان جو ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بنائے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اپنا عرش جو ہے وہ استوار کیا، اس پر میں متمکن ہوا، اور میری یہ شان ہے کہ میرے پاس کسی کی کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ سفارش کرنے والے کو میں اذن نہ دے دوں۔ یہی وہ وحدہ لا شریک ہے کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے ہی اپنے مخلوق کے بارے میں اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار، سو تم عبادت کرو اس کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ سوال یہ انداز ہے۔ اللہ کا غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ کون ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنایا؟ وہ کوئی تو ہستی ہے نا جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے۔ جب آپ غور و فکر کرو گے، اپنی عقل کے جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لو گے، کوئی جواب نہیں ملے گا، کوئی آواز نہیں سنائی دے گی جو یہ کہے کہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، سوائے اللہ کے، سوائے تمہارے رب کے۔ جب ہے ہی وہ، بنانے والا ہی وہ ہے، تو پھر اس کی حکم جو ہے نا، اس کی بجاوری کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، وہی دہرائے گا اسے، تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں انصاف کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی نے یہ دنیا بنائی، زمین و آسمان بنائے، تمہیں پیدا کیا، اور پھر تم سب کو ایک دن موت آئے گی، اور پھر دوبارہ لوٹ کر ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ پھر سب نے موت کے بعد دوبارہ لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اب بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، یعنی پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا، پھر ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، کس لیے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے تھے اس دنیا میں، اللہ ان کو جزا دے سکے، اور وہ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
ان کو کہاں پر انصاف ملے گا، کہاں پر جزا ملے گی؟ اللہ کے پاس۔ روز محشر جب قائم ہوگا، جزا اور سزا کا دن وہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ہمیں سارے انصاف مل جائے، تو انصاف کا دن کون سا ہے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کب ہونا ہے؟ روز محشر ہونا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سجے گی اور اسی دن اعمال تولے جائیں گے، ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر گناہ جو ہے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اس دن کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، اور جو اللہ سے انکار کرنے والے ہیں، اس کے حکموں کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صنائی، جو اپنی تخلیقات ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا۔ کس کس چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ان کی منزلیں مقرر کی۔ پورے کا پورا جو کائنات کا سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر مہینے کی پہلی کو چاند طلوع ہوتا ہے، اور کس طرح چاند کی منازل اللہ نے مقرر کی، وقت کا معلوم کرنا، وقت کا حساب کتاب، مہینوں کی گنتی، عبادات، حج کے ایام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی جو تاریخیں ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ کی بہترین صنائی ہے۔ چاند کیسے منور ہوتا ہے؟ اب ہم ان آیات پر جب غور کرتے ہیں، هو الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے بنایا ہے سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر نورا، اور قمر کو، چاند کو، نوراً، منور کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے نا وہ غور طلب ہے کہ سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو، اور نور اس کو کہتے ہیں جو ذاتی نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز سے حاصل ہو، کیونکہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اس لیے اس کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے، اور قمر کی روشنی سورج سے مستفاد ہے اس لیے اس کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تھا جی تفسیر روح البیان سے اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور یہ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے جب ابھی سائنس اس جگہ پہ نہیں پہنچی تھی کہ سائنس یہ دعویٰ کر سکے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی چاند منور ہے۔ تو قرآن نے اس وقت اس بات کو بیان کر دیا۔ یہ جو روح البیان سے میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کے بتایا، نور کیا ہے؟ نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو کہیں سے حاصل کی جائے، اور ضیاء کیا ہے؟ جو خود سے روشن ہو۔ اور ہم جانتے ہیں، سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ از خود روشن ہے، اور جو ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے ابھی اس چیز کا اعلان نہیں کیا تھا کہ چاند جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہی روشن ہے، قرآن نے اس سے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر دیا۔ روح البیان جو تفسیر ہے اس کی روشنی میں جب ہم اس آیت کو سمجھیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منزلیں میں نے مقرر کی ہیں یہ اس لیے تاکہ تم برسوں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، وہ اپنی آیتیں علم رکھنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی
السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں، لقوم یتقون، جو متقی ہیں، متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں، یعنی عام لوگ کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں، مختلف اشیاء کے حیران کن اثرات پر آگاہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ان حجابات میں اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ معرفت الہی کی سعادت سے فقط ان باہمت اور بلند حوصلہ لوگوں کو سرفراز کیا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو ان حجابات کو تار تار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رات اور دن کے آنے جانے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ جو تقوی والا دل ہے، جب وہ اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے رب تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی ایسی نشانیاں ہیں رب تک پہنچنے کے لیے اس کائنات میں۔ اپنی عقل کے جتنے بھی گھوڑے دوڑاتے رہیں آپ ناکام نامراد رہیں گے، لیکن اگر آپ کے دل میں تقوی موجود ہے، معرفت الہی کی تھوڑی سی رمق بھی آپ کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کائنات کی اسٹڈی کریں تو آپ اپنے رب تک پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا اسی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسول ہر دور میں بھیجے، اور پیغمبر اور رسول اس دنیا میں آ کر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے عقل و شعور رکھتا ہے، وہ تھوڑا سا بھی تفکر کرے، غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جتنا بھی مال و اسباب ہم اکٹھا کر لیں، ایک دن آنا ہے کہ ہمیں اپنا وہ مال و اسباب اس دنیا کو میں چھوڑ کر کسی نہ کسی کے حوالے کر کے ہمیں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتنے لوگ ہم سے پہلے آئے اور وہ سب چلے گئے، اب ہم بھی لائن میں لگے، ہم نے کب جانا ہے ہمیں نہیں پتہ، کس لمحے بلاوا آ جائے۔ ایک دن کا بھی یقین بھروسہ ہمیں نہیں ہے اپنی زندگی پر۔ زندگی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک سانس آئے، اگلے سانس آنے کا بھی نہیں پتہ کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ اتنی بے ثباتی ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ جب ہم اسی اپنے سانسوں کی ڈوری پر ہی تفکر کرنا شروع کریں، غور و فکر کرنا شروع کریں، تو ہم اپنے رب سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملنے کی پوری امید ہے، پورا یقین ہے، اور جب ہمیں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے تو پھر ہمیں اس تلاش میں لگ جانا ہوتا ہے کہ رب سے تو ملنا ہی ہے، تو کیسے ملیں کہ ملن بڑا زبردست ہو جائے۔ تو یہی ایک مومن کی زندگی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملن کی راہوں پر رواں دواں ہوتا ہے، ہر لمحہ اسے اس کے رب سے
قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس سوچ کو نہیں سوچتا، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی مستی میں گم ہو گیا۔ موج مستی بھی تو یہاں بڑی ہے نا، یہ دنیا ہے تو بڑی رنگین، یہاں مزے تو بڑے ہیں۔ تو جب وہ غافل ہو گیا اپنے رب کے پیغام سے، اس نے سوچا نہیں، عقل سے کام نہیں لیا، تو پھر میرے رب نے کیا کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، جو لوگ مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی جو کچھ ان کو ملا اس پر وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور جو مال کمایا اس میں مزید اور اضافہ کرنے کے اوپر دن رات کوشاں ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کوئی تفکر نہیں کر رہے، کوئی غور و فکر نہیں کر رہے، تو ان کا ابدی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس کا یہاں پر اعلان کر رہا ہے میرا رب، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو لمحہ فکریہ ہے، جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم اسی دنیا میں مست ہیں، اسی دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، بس یہی مزے اس دنیا کو بنا لیں، اور آخرت کی فکر سے ہم اگر غافل ہو گئے تو صریح اعلان کر دیا گیا، صریح اعلان کر دیا گیا۔ کیا اعلان کیا گیا؟ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت کے باغوں میں رہیں گے وہ، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا، جنت تک پہنچائے گا وہ اسے، اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہوگا اور اسے جہنم تک دھکیل لے جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت بیان کی گئی ہے ایمان والوں کی، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو میرا رب کس طرح سے راہ دکھائے گا، اور وہ ایسے رستے پر گامزن ہوں گے، وہ اپنے رب سے ملن کی ایسی راہوں پر رواں دواں ہوں گے کہ وہ چلتے 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 اپنے رب کی بہشتوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ امتحان کے لیے۔ ایک طرف دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رونقیں، اور دنیا ایک ایسا سحر ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے جو آپ کو ایسے اپنے اندر کھینچ کر لے جاتی ہے، اور آپ اس سحر میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو کیا، اپنی ذات کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے اوپر تفکر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اپنی ذات پر تفکر کرتا ہے، اپنے من میں اترتا ہے، تو من میں تو اس کو اپنے رب کا جو نور ہے نا وہ بے قرار کر دیتا ہے، اور یہی وہ نور، یہی وہ روشنی ہے جو ایک تار کی طرح جڑا ہوا ہے اس کے دل سے اور رب سے۔ اور جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے قلب و روح میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں، تو روح تو اندر بے قرار ہی بے قرار ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، آپ دیکھیں آپ کی روح
روح بے قرار رہتی ہے۔ روح کو سکون کہاں آتا ہے؟ روح کو سکون اپنے رب کی یاد میں ہی آتا ہے، اور روح جو ہے نا وہ اپنے رب سے ملن کے راستے ڈھونڈتی نظر آتی ہے۔ جہاں اس کو یہ روشنی ملتی ہے، اس کے من میں یہ روشنی اترنے لگتی ہے، وہ وہیں پر ڈیرے جما کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میرے رب نے کہا نا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، اور جب کان لگا کر کوئی سنتا ہے تو یہ نور، یہ روشنی اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن اس کو ایسا سکون دیتا ہے، قرآن اس کو ایسی ایک دل کے اندر ایک خوشی دے دیتا ہے کہ پھر وہ اس روشنی، اس خوشی اور اس سکون کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی خوبصورت قرآن سے جوڑے رکھے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہمارے رب کی قربتوں تک انشاءاللہ سے لے کر جائے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب راہ دکھائے گا۔ ان کے نیچے نعمتوں کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی اپنے نیک اعمال کے سبب اس جگہ پہنچ جائیں گے جو اتنی حسین جگہ ہوگی کہ وہاں پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، اور وہ سرزمین ایسی ہوگی کہ وہاں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہی نعمتوں کی جو نہریں ہیں، نعمتوں کے جو باغات ہیں، وہی مومن کا ٹھکانہ ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس جگہ ان کی یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ اسی پر ہوگا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، ان کی جو دعا ہے وہاں پر یہی ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا جو تحفہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سلام ہوگا، کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اللہ اگر لوگوں کو برائی کا بدلہ جلد پہنچا دے، جس طرح وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں، تو ان کی عمر ختم کر دی جائے، سو ہم چھوڑ رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنی ہر جو اس کی دعا ہے، جو اس کا عمل ہے، اس کا بدلہ فوری فوری چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دعا مانگوں تو فوری قبول ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں اس آیت میں کہ اگر جلد بازی کرتا اللہ ان لوگوں کو شر پہنچانے میں، جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ساری کی ساری بھلائیاں ہمیں جلدی جلدی مل جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر جیسے تم بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہو، اسی طرح اگر تم جو برے اعمال کرتے ہو اس کا بھی بدلہ تمہیں فوری فوری ملنے لگ جاتا، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد، یعنی کہ تم تو کب کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے، تمہاری مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور مہلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر مہلت ختم۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا قہر ٹوٹ گیا، تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں فوری فوری ان کے اعمال کے اوپر ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو مہلت دیے رکھتا ہوں۔ گناہ گاروں پر فوراً عذاب نہ کرنا اور انہیں مہلت اور ڈھیل دینے میں
حکمت یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ سنبھل جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی گندی فطرت خوب آشکار ہو جائے اور جی بھر کر اپنی کمینہ خصلتوں کا مظاہرہ کر لیں، تاکہ جب انہیں عذاب کی چکی میں پیسا جائے تو وہ کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکیں۔ یہاں مؤخذ ذکر لوگوں کو مہلت اور ڈھیل دینے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک سرکش کو مہلت دی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے یا تو اپنی اصلاح کر لے گا، اگر نہیں تو پھر جتنی اس نے شر انگیزی پھیلانی ہے وہ پھیلائے، جتنی سرکشی کرنی ہے وہ کر لے، اور پھر اس کو پتہ چلے گا جہاں تک وہ جانا چاہے گا اپنی برائی کی حدوں کو جتنا بھی کراس کرنا چاہے گا، وہ میرے رب کے عذاب اور قہر سے کبھی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اور پھر جب اس کے اوپر اللہ کا عذاب اور پکڑ آئے گی تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا کوئی بھی عذر پیش کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، اور جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو وہ چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی بے قراری سے اللہ کو پکارتا ہے، پھر تو وہ کسی لمحہ اللہ کو بھولتا ہی نہیں ہے، پھر وہ تکلیف میں کروٹ بھی لے گا، سانس بھی لے گا تو اللہ کو پکارے گا، اور جب وہ تکلیف چلی گئی تو پھر اللہ کو بھول گیا۔ تو یہ ایک انسان کی جو فطرت ہے، اس کی عادت ہے، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح آراستہ کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو اعمال بد ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آراستہ کر دکھاتا ہے۔ ان کو وہ برے برے اعمال جو ہے نا وہ اس میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کل جب وہ درد میں تھے، تکلیف میں تھے، تو اس وقت ان کی تکلیف کون دور کرنے والا تھا؟ اس وقت تو کوئی اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا فیصلہ کسی چیز کے بارے میں اللہ فرما لیتے ہیں فیصلہ تو پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ کا کرم مانگیں، اللہ کا رحم مانگیں، کیوں ہمیں کہا گیا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر گزاری کریں، کیونکہ جو نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا ہے وہی اپنے رب کی کریمی اور رحیمی کو اپنے لیے اور بڑھا ہوا پاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ جو اللہ نے جو تکلیف دی تو اس وقت تو بڑا گڑ گڑائے، بڑا روئے، بڑا اللہ اللہ کیا، اور جو ہی وہ تکلیف دور ہوئی اللہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ کی نعمتوں میں ایسے مست ہوئے، ایسی موج مستی میں گم ہوئے کہ پھر سب کچھ بھول گئے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا یہ ایک ایمان والے کا رویہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور البتہ ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب جو پہلی قومیں ہیں ان پر بھی اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، اور جب ان کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں کی اور بڑے بڑے انہوں نے دنیا میں محلات تعمیر کر لیے، اور جب اللہ نے اپنا پیغمبر ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی، تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ انہی قوموں کی بستیاں جو
جو تھیں وہاں سے مکے والوں کا گزر ہوتا تھا، مکے والوں نے وہ قوم عاد اور سمود کی بستیاں وہ سب علاقے دیکھے ہوئے تھے، ان تک وہ کہانیاں بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے اور وہی ان کفار مکہ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کتنے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کہ انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی، اور پیغمبر جو کھلی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے تھے انہوں نے وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سرکشی کی راہ اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، اسے بدل دو، تو کہہ دیجئے میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے میں اسے بدل دوں، میں اس کی تابع داری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو ان میں جو شر پسند لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا ہم تم پہ ایمان تو لے آئیں گے لیکن کیا ہے کہ یہ آیتیں بدل دو، اس میں کچھ احکامات بدل دو، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات ہمیں پسند نہیں، اس میں کچھ رد و بدل کر دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اور ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے اس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن اور واضح آیتیں، وہ روشن اور واضح آیتیں کون سی تھیں؟ وہ کون سی آیات تھیں؟ وہ کون سی روشن واضح آیات تھیں جو ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ ان کو اس کتاب میں سے نکال دو، ان میں رد و بدل کر دو تو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ کون سی آیتیں تھیں جہاں ان کے بتوں کی مذمت کی جاتی تھی، ان کو بتوں کی پوجا سے منع کیا جاتا تھا، ان کے رسم و رواج کی مذمت کی جاتی تھی، اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا۔ جب یہ سب کچھ کہا جاتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ کہتے تھے کہ چلو کچھ ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ تم اپنی کتاب کو چینج کر لو، کچھ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو یہاں پر کھول کے بیان کر دیا کہ جو جن آیتوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو بدل دو، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں آیتیں، اور رسول ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گاروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب وہ اس طرح کے مطالبات رکھتے تھے نا کہ اس آیت کو نکال دو، ایسے کر لو ویسے کر لو، تو اس چیز کا جواب جو ہے میرا رب دے رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو میں
اسے تمہارے سامنے نہ پڑتا۔ یعنی اللہ کی یہ چاہت ہے کہ میں ان آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کروں۔ میں اتنے سال تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہوں، آج تک تو میں نے تمہارے آگے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ اگر میں اب باتیں کر رہا ہوں، تم جب سے میں پیدا ہوا ہوں 40 برس تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گزارے تھے نا، کا پیغام ان لوگوں کو سنانے کا حکم نہیں آیا تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سامنے اپنے کوئی ایسے مطالبات نہیں رکھے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سب کھول کر بیان کر دیا۔ جب تک نہیں آئے تھے تو تب تک تو میرے آقا نے ان کے سامنے کوئی ایسی فرمائشیں نہیں کی تھیں، کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا کہ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہیں پڑھتا اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ یعنی اب تک تو اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی نا، تو اب ڈھیل مہلت کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، تو پھر تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گاروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی اپنی طرف سے کہنا، یا اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دینا، جو کہا گیا اس کو بدل کر لوگوں کے آگے پیش کرنا، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر بہتان باندھنا۔ اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اللہ کے سوا اس چیز کی پرستش کرتے ہو جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع دے سکے، اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ کفار مکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہاں اس آیت میں ان کی اس مشرکانہ خصلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے پاس تمہاری کوئی سفارش کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ اللہ کو تو وہ سب پتہ ہے، تم اللہ کو کیا بتلاؤ گے؟ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں کے شرک سے بلند تر ہے۔ اللہ پاک بھی ہے اور ہر طرح کے شرک سے وہ بلند ہستی ہے۔ یہ اللہ کو کیا بتلائیں گے؟ یہ جو سفارشی تم اپنے لے کے بیٹھے ہو نا، یہ جو بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں تمہاری نہ تو کوئی سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکیں گے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور وہ لوگ ایک ہی امت تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ سو کہہ دیجئے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آیت نمبر 20 یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے، اور اسی آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کو مکمل بھی کریں گے۔ ایک دفعہ ہم آیت نمبر جو 19 ہے اس کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیں گے۔ اور وہ ایک ہی امت تھے پھر جدا جدا ہو گئے۔ اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ
کر دیا جاتا اور کہتے ہیں اس پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، سو کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تو انسان جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اختلافات کی وجہ سے وہ گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ یعنی یہ تمام انسان جو ہے بنی نوع انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، اور آدم جو تھے وہ تو متقی تھے، وہ تو توحید پر قائم تھے اور ایک رب کے ماننے والے تھے، اور پھر جوں دنیا پر انسانیت بڑھی، بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں میں باہم اختلافات، دشمنیاں، گروہ بندیاں یہ ہوتی چلی گئیں، لیکن میرے رب نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے پاس پیغمبر آتا ہے اور ان کو مہلت دی جاتی ہے، جب تک ان کی مہلت پوری نہیں ہوتی اللہ اپنے فیصلے کا ان پر اطلاق نہیں فرماتا، اور فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی۔ ان لوگوں کو بڑی جلدی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم سچے نہیں ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر لاؤ عذاب، چیلنج کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اور یہ کہتے ہیں اس پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، سو کہہ دیجئے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کرتے ہو، جس چیز کے بارے میں تم واویلا کرتے ہو، اس کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا وہ کر گزرے گا، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم آج چیلنج کرو گے، آج کہو گے لو کر کے دکھاؤ، تو آج تمہارے کہنے پہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا، جب اس کی مشیت ہوگی اسی وقت اس کا حکم جو ہے وہ صادر ہو جائے گا، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ اور یہ ہے جی آیت نمبر 20، اور یہاں ہم اپنے آج کے درس قرآن کو مکمل کریں گے۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ایک مرتبہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ جو سب لوگوں کو ڈرائے، جو ایمان لائے، انہیں خوشخبری سنائے اور انہیں بتلائے کہ انہیں ان کے رب کے ہاں پہنچ کر پورا بدلہ ملے گا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریحاً جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، وہی ہے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پینے کا پانی ہوگا، اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب ہوگا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو، یہ سب اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، وہ اپنی آیات سمجھدار عقل رکھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں، البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کا رب راہ دکھلائے گا بسبب اس کے جو انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے نعمت کے باغوں میں
نہریں بہتی ہوں گی۔ اس جگہ ان کی یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا اور ان کی دعا کا خاتمہ اسی پر ہوگا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرے جس طرح وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں تو ان کی عمر ختم کر دی جائے، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ کسی بھی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی اسی طرح آراستہ کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی امتوں کو پہلے جب انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو، تو کہہ دیجئے میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں اس کی تابعداری کرتا ہوں جو میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گاروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے سوا اس چیز کی پرستش کرتے ہو جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع دے سکے، کہتے ہیں اللہ کہ ہاں یہ ہمارے سفارشی۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند تر ہے، اور وہ لوگ ایک ہی امت تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سے نہ طے ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ سو کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ۔ جتنا قرآن کریم ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب اپنی رحیمیت کے صدقے اس کو درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔